الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده والذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين وجلة ناته يوهام والواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداعا واقترهم على مشيئة اقترام ثم سلق بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب اللبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسكت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات ایک دفعہ اور مل کے بارے دیگر صلوات سالانہ مجلس ارضا منعقد ہے بسلسلہ یادگار امام علی نقی الہادی علیہ السلام یہ تاریخ منسوب ہے میرے اور آپ کے 10ویں امام سے 3 رجب دنیا سے جانے کی تاریخ ہے سرکار کی 40 برس کل حیات ہے امام کی کم و بیش جس نے لکھی زیادہ سے زیادہ 42 برس اگر کسی نے لکھی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 ائمہ کا دور 25 برس امام تقی جواد 40 برس امام علی نقی اور 28 برس امام حسن عسکری علیہ السلام یہ 3 اماموں کا دور 100 برس سے بھی کم عمر جس میں 3 ائمہ کا دور گزرا ہے اور اس امام سے جو بات منسوب ہے اور مذہب فقہ جعفریہ کے لیے جو بات آثار بن گئی وہ 2 چیزیں ہیں جو اس امام سے منسوب ہے اور اس کا کوئی رد نہیں پیش کر سکا شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ سے لے کے آج تک کے تمام مراجع عظام تک سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس کی سند میں کسی کو کوئی قباحت ہی نہیں ہے اور انہی میں سب فضائل چھپے ہوئے ہیں یہ جو 2 آثار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بات یاد رکھیں اور گھروں میں جا کے اپنے والدین سے پوچھیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں یہ 2 آثار اگر مذہب جعفریہ میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو بتا دیے جائیں تو خدا کی قسم کسی بھی بچے کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا اب وہ 2 آثار سن لیجئے پہلا آثار جو مذہب جعفریہ کے لیے سب سے ضروری چیز تھی دروازے پہ راوی آیا سائل نے آگے سوال کیا فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ میں چاہے کاظمین میں ہوں چاہے خراسان میں ہوں چاہے کربلا میں ہوں یا میں نجف علی کے روزے پہ ہوں کوئی ایسی زیارت تعلیم کر دیجئے جو ہر جگہ پڑھ سکوں تو امام نے زیارت جامعہ تعلیم کی
کہ تم ہمارے میں سے کسی کی بھی زیارت کرو، اگر نہ پہنچ سکو تو اپنے گھر سے ہی اس کی تلاوت کرو، تو گویا تم ہمارے تک سلام پہنچا رہے ہو۔ ابھی آتا ہوں اس منزل تک، لیکن بتانا یہ مقصد ہے امام نے وہ زیارت تعلیم کی کہ کسی کے بھی روزے پر پہنچ کے آپ پڑھ لیں تو اس کی زیارت شمار ہوگی، اور فضائل سے بھری ہوئی زیارت ہے۔ دوسری بات جو امام نے بیان کی، وہ امام جب سامرہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو رستے میں جب کوفے پڑا ہوا تو امام نے راوی سے پوچھا کہ آج دن کیا ہے، تو اس نے کہا مولا آج 18 ذی الحج ہے، یعنی غدیر کا دن ہے۔ اسی وقت کوفے میں کھڑے ہو کے مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے جو زیارت امام علی نقی نے غدیر کے دن امیر المومنین کی تلاوت فرمائی، امام نے کہا اسی طریقے سے میرے جد کی زیارت کرنا۔ آج کے دن اس میں پتہ کیا 30 آیتیں کم و بیش علی کے بیٹے نے پڑھ کے بتایا، اس آیت کی روح سے بھی علی خلیفہ تو بلا فضل ہے، اس آیت کی روح سے کم و بیش 30 آیتیں امام نقی الہادی نے تلاوت کی اس زیارت میں، اور بتایا کہ میرے جد اس آیت کی روشنی میں بھی خلیفہ بلا فضل، یعنی پوری ولایت کو سمو دیا ایک زیارت میں۔ ادھر ادھر علی کے فضائل نہ ڈھونڈو کہ تمہیں شک پڑ جائے کہ اس کا راوی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مولا نے ایسی روایت بیان کی کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پہلا جملہ زیارت جامعہ کا سن لو، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبی، امام نے کہا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، نبی کے گھر والوں نہیں۔ ذرا سی باریک سی بات ہے، اگر آپ سب میرے بزرگ جو تشریف فرما دعا فرمائیں گے میرے لیے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، امام کہہ رہے ہیں۔ اب کسی نے پوچھ دیا، سلسلہ سند بیان کرنے کا اب آ گیا ہوں اس منزل تک، سلسلہ سند پہ تو رک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ سلسلہ سند کتنی بڑی چیز ہے۔ امام سے آگے کسی نے راوی نے پوچھا حدیث کے بارے میں، امام نے کہا آج تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کے راوی امام علی نقی کہے، آج تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ راوی نے کہا مولا فرمائیے، امام نے کہا لکھو، میں نے سنا، توجہ، اس سلسلہ سند کو یاد رکھ لینا، میں جملہ بڑا قیمتی یاد دیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سنا اپنے جد گرامی، اپنے والد گرامی امام تقی جواد سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن الحسین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا، توجہ، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے۔ رسول نے کہا اسلام میں، توجہ، ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہوتا ہے، اسلام زبان سے جاری ہوتا ہے جس سے نکاح حلال ہوتا ہے، ایمان دل میں اتر جاتا ہے، تو دل میں اگر علی کی محبت ہو تو ایمان سلامت رہتا ہے، جس کا ایمان سلامت رہے بس پھر سمجھ لینا اس کا اسلام بھی باقی ہے، اس کا ایمان بھی باقی ہے۔ سلامات بھی بھیجیے محمد و آل محمد۔ راوی پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا، تھوڑا سا آواز کھینچ رہا ہے، محمد و آل محمد الانصار صلوات۔ راوی سند لکھتے لکھتے مبہوت ہو گیا اور ایک دم سے امام کی طرف مخاطب ہو گئے، جو خدا کی قسم جملہ بڑا قیمتی ہے، اس نے کہا مولا سند پہ رشک کروں یا حدیث پہ رشک کروں؟
سلسلہ سند پہ رشک کروں یا حدیث پہ رشک کروں؟ دونوں میں سے اہم کون سی ہے؟ امام نے جو کہا وہ تو الگ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل ایک فقہ کے امام ہیں، شافعی امام احمد بن حنبل، انہوں نے کہا اگر یہ توجہ کیجئے گا، اگر یہ سلسلہ سند کسی پیالے پر لکھ کر کسی دیوانے کو پلا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس سلسلہ سند میں اتنے محمد کے نام لکھے جائے تو وہ اگر کسی پاگل کو پلا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور جس محمد کے بارے میں دنیا یہ سوچ رہی ہے، جس کے نام میں اتنا اثر ہو، اسے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ سلسلہ سند کی بحث امام علی نقی الہادی فرماتے ہیں تو کیا کہا میرے مولا نے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام، وموضع الرسالہ، کہ تم سے رسالت وضع کی گئی ہے۔ میں رک جاؤں ایک ایک جملے پہ، خدا کی قسم تقریر ہو جائے۔ وموضع الرسالہ، کہ تم سے رسالت وضع کی گئی، وضع یعنی جاری کی گئی ہے۔ نہیں ایسے سمجھ میں آئے گی آپ کو بات۔ حضرت یوسف نبی ہیں خدا کے، حسن کے پیکر، دیکھا خواب دیکھا، پورا سورہ یوسف کے نام پر اللہ نے قرآن مجید میں رکھا۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو سنانا نہیں، یہ خواب کسی کو سنانا نہیں، اپنے خصوصی طور پہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو چھپائے رکھا۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو بات آسان ہو جائے گی خدا کی۔ یوسف نے اس خواب کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ یوسف مصر کے بازار تک پہنچ گئے۔ بکے تو چند سکوں میں بکے، جب لوگ نا آشنا تھے نبوت سے تو بکنے پہ آیا یوسف تو چند سکوں میں بک گیا۔ اور جب مصر کے بازار میں خریداروں نے بولی لگائی، توجہ کیجیے، خریداروں نے بولی لگائی تو یوسف کے توجہ، یوسف کے سامنے انبار لگا دیے گئے دولت کے۔ احمد کے نبوت کو دولت میں تولنے چلے تھے۔ نبوت کبھی پیسے میں نہیں تلا کرتی۔ توجہ کریں تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ جب یوسف نے دیکھا کہ یوسف ایک پلڑے میں ہے اور مصر کی دولت کے انبار دوسرے پلڑے میں لگا دیے گئے اور تلنے پہ یوسف آئے تو نہیں تل رہے، تو کہنے لگے لاؤ، اب باریک لوگ میرے سامنے تشریف فرما جملے کی قدر کریں گے۔ یوسف نے کہا لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایک نوستہ لکھ دوں۔ تو جلدی سے وہ لے آئے، انہیں پتا تھا کہ یوسف جانتا ہے کہ میری قیمت کیا ہے، اس لیے جلدی سے کاغذ قلم دے دیا۔ یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پلڑے میں بسم اللہ رکھی، دوسرے میں یوسف۔ یوسف کے پلڑا برابر ہو گیا، یوسف ایک بسم اللہ میں تل گئے۔ قرآن کی ایک آیت میں حضرت یوسف تل گئے۔ اور ابھی یوسف، میں ایک منزل تک آپ کے جو میں دماغ میں میرے ہے فکر وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ تاریخ نے لکھا یوسف زلیخا، میں نے بڑی جلدی سے عبور کر لیا منزل کو۔ یوسف زلیخا کے گھر میں آ گئے، پلنا شروع ہو گئے۔ ادھر زلیخا کی یوسف پہ نیت خراب ہوئی، 7 دروازوں کی راہداری میں پہنچے یوسف۔ رجب کا مہینہ نہ ہوتا تو شاید گزر جاتا، لیکن بڑی تیزی سے آپ کے حوالے جملہ کرتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ایسے میں جب 7 دروازوں کو عبور کر کے یوسف جناب زلیخا اس وقت تک ابھی ہم سر یوسف نہیں بنی،
ابھی نیت خراب ہوئی ہے یوسف پہ جوانی دیکھ کے، یوسف کا حسن دیکھ کر، تو جیسے تاریخ نے لکھا کہ یوسف جیسے ہی اس کمرے میں پہنچے راہداری کو عبور کر کے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو تاریخ نے لکھا کہ اب ارادہ زلیخا نے یوسف پہ ظاہر کیا، تو پروردگار نے وحی کی، توجہ، پروردگار نے یوسف پہ وحی کی کہ تم دروازوں کی طرف دوڑو، تالے ٹوٹتے ہوئے چلیں گے۔ تاریخ کہتی ہے مجھے ایک ولی کے معجزے تک آنا ہے جس کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ موضع الرسالہ، یہاں سے وضع ہوئی ہے رسالت، اس کے لیے تھوڑی سی تمہید ضروری تھی، تو تاریخ نے لکھا یوسف عبور کرتے چلے راہداری کو، ایک ایک دروازہ کھلتا چلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، تو ادھر قرآن نے کہا کہ یہاں زلیخا نے عورت کا چلتر دکھایا اور ایسے میں آواز دی کہ دیکھا عزیز، یوسف نے تیرے حرم پہ حملہ کیا، اس کی عزت پہ حملہ کیا، اب یوسف کیا کرتے؟ تو اللہ نے یوسف پہ وحی کی، یہ جو بچہ گہوارے میں پڑا ہے یہ گواہی دے گا یوسف تمہاری، گہوارے میں جو بچہ پڑا ہے وہ یوسف تمہاری گواہی دے گا۔ تاریخ یہ بیان کر رہی ہے کہ یوسف کے کہنے پر بچہ گہوارے میں بولا، میں منزل بہت تیزی سے عبور کر رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ ادھر تاریخ نے لکھا کہ عزیز مصر کی جگہ خود یوسف عزیز مصر بنے اور تخت پہ متمکن ہوئے، تو تاریخ نے کہا کہ وہ خواب پورا ہوا جو یوسف نے دیکھا، 11 ستارے جو یوسف کے بھائی تھے وہ یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، باپ جو سورج بن کے، ماں جو چاند بن کے یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، تو اس وقت یوسف نے کہا پروردگار اب میں اپنا وزیر چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو بناؤں، تو اللہ نے کہا نہیں یوسف ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ کہا پروردگار تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا، اس کو بلا لانا، 13 رجب اسی مہینے میں ہے، جملہ سن لے گا۔ تاریخ کہتی ہے یوسف تلاش کرتے ہوئے چلے، ایک لکڑیاں کاٹنے والے کو کہا آجا تو میرا وزیر ہے، ابھی تک لکڑیاں کاٹ رہا تھا اب وزیر مملکت مصر بن گیا، تو کہنے لگے پتا بھی ہے اللہ کی آواز ہے یوسف ہم نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کہ پروردگار نہیں جانتا، کہ اس لیے پہچان یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں تیری گواہی دی تھی۔ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں تمہاری گواہی دی تھی، تو پتا چلا جو نبی کا وزیر ہوتا ہے اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گہوارے میں گواہی دینا جانتا ہے۔ اب میں کیا کروں دنیا اگر یہ آ کے کہے، اگر کبھی اعتراض ہو جائے کہ مصطفیٰ عیسیٰ سے کیسے افضل، تمہارا نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنا تمہارے مطابق، ہمارا تو گہوارے میں کہتا ہوا آیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اس کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، وہ تو گہوارے میں اعلان دے رہا ہے۔ تو آواز آئے گی احمد حسن تو نہ گھبرا، اللہ نے انتظام کیا ہے، تیرا رجب آنے دے، علی کعبے میں آئے گا، نبی نہیں اس کا مسیح ہاتھوں میں بولے گا، اس کا مسیح ہاتھوں پہ بولے گا۔ نبی کی عظمت کے لیے اس کا مسیح ہاتھوں وہ موضع الرسالہ۔ میں نے کیا کہا؟ میں آپ کو اس منزل تک کیوں لے کے آیا؟ میں تو امام نبی پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو بات آ گئی بیچ میں تو میں نے 2 جملے کہہ دیے، صدقہ محمد علیہ بیت محمد۔ امام
بلتون نامی دربان ہے متوکل کے دربار میں 50 غلام آئے کہیں سے، انہوں نے بلتون کے حوالے کیا کہ ان کی تربیت کر بموضع الرسالہ، رسالت وضع کی گئی۔ خدا کی قسم جملہ بڑا قیمتی، وہاں باپ ماں گھر والے ہیں، بھائی سجدے میں گرے، یہاں 50 غلام آئے، انہیں نہیں پتا ہم کہاں آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ بلتون سال کی محنت کروا کے انہیں دربار میں لے کے آیا، تعظیم کے سارے فرائض ان کو بتا کے دربار میں لایا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دربار میں پہنچا بلتون ان 50 کو لے کے، تو تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ روز امام علی نقی جب دربار میں آتے تھے، توجہ، متوکل کے تو پردہ ہٹایا جاتا تھا اور روب امامت سے دربار پردہ اٹھا دیتا تھا اور امام داخل ہو جاتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے پھر پردہ اٹھتا تھا، امام دربار سے باہر چلے جاتے تھے۔ روز کا معمول یہ تھا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ بادشاہ اس طرح تو ان کی روب اور واضح ہوتا ہے دنیا پر، ایسا کر کہ تو ان کے لیے پردہ نہ اٹھوا۔ اس نے کہا بات تو میرے سمجھ میں آ گئی کہ میں اگر پردہ نہیں اٹھواؤں گا تو امام خود پردہ اٹھائیں گے، فرزند رسول خود پردہ اٹھائیں گے تو عادت ہوگی معاذ اللہ۔ تاریخ نے لکھا کہ جب ارادہ کیا امام علی نقی کہ دربار میں داخل، اللہ نے ایک ہوا کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا کہ ہوا کو جیسے ہی حکم دیا ہوا نے پردہ ہٹایا، امام داخل ہو گئے۔ وہ جو 50 غلام وہاں کھڑے تھے جنہیں کسی کی خبر نہیں تھی، انہوں نے دیکھتے ہی امام کو سر سجدے میں رکھا۔ اب یاد رکھیے گا، حیرت ہو جاتی لوگوں کو، امام کو دیکھتے ہی سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا۔ امام نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا، توجہ کیجئے گا، امام نے ایک کو ہاتھ سے بلند کیا، متوکل حیران ہو گیا، اس نے پریشانی کے عالم میں بلتون سے پوچھا، پوچھ تو صحیح کہ یہ اسے دیکھ کے سجدے میں کیوں چلے گئے؟ کہنے لگا، توجہ کیجئے گا، کہنے لگا بتاؤ تو صحیح، تم نے کبھی ان کو دیکھا بھی ہے جو تم ان کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے؟ کہنے لگا خبردار ان کے بارے میں بات نہ کرنا، یہی تو ہمیں اللہ بتانے آتے ہیں، یہی تو ہمیں محمد منوانے کے لیے آتے ہیں، جب بھی مشکل ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ یہ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں۔ یا موضع الرسالہ، یہاں غلام سجدہ کر رہے ہیں، امامت کا ہر عمل، توجہ کیجئے گا، رسالت کے کبھی منافی نہیں ہوگا، رسالت کے کبھی منافی نہیں ہوگا۔ جو دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو، جو کچھ رسالت کے دور میں ہوا ہوگا وہی امامت کے دور۔ اب یاد رکھیے گا، رسالت سے قیامت تک جڑنے والے وسیلے کو امامت کہتے ہیں۔ بات بڑی ہے خدا کی قسم، رسالت کو قیامت تک ملانے والے وسیلے کو امامت کہتے ہیں۔ ہمارے پاس مذہب تشیع میں بنیادی عقیدہ امامت ہی ہے، اگر اس عقیدے پہ ہم قائم نہیں رہیں گے تو نہ توحید باقی ہے، نہ عدل، نہ نبوت، اور پھر امامت اور قیامت۔ امامت کا جو عقیدہ ہے اگر یہ درست ہے تو توحید کا عقیدہ بھی درست ہے، نبوت کا عقیدہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ واحد عقیدہ ہے جو اصلاح کے لیے ہے، توجہ کیجئے گا، اصلاح کے لیے ہے۔ اب اسی امام کی زیارت اگر پڑھ کے دیکھو توجہ، تو آپ کو دو فکرے ایسے ملیں گے امام نقی کی زیارت میں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ شیخ وحید خراسانی آیت اللہ، شیخ وحید خراسانی، انہوں نے اپنی تقریر میں امام کی
شہادت کے سلسلے کی تقریر میں یہ جملہ ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا, وہ انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے, انہوں نے کہا یہ دو جو لفظ امام کی زیارت میں آئے ہیں, ان لفظوں پہ آج تک دنیا ششدر ہے. السلام علیکہ یا سر اللہ, السلام علیکہ یا سر اللہ. اور دوسرا جملہ کہا السلام علیکہ یا حق اللہ. اور پھر ایک جملہ ہے جس کو اگر آپ سمجھ گئے تو یہ دو ہی لوگوں کے لیے اہل بیت میں استعمال ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سمجھیں گے. تیسرا فقرہ امام کے لیے آیا السلام علیکہ. دیکھیے یہ بڑی باریک سی بات ہے, دو ہی اماموں کے لیے یہ جملہ آیا السلام علیکہ یا حبل اللہ, اے اللہ کی رسی آپ پر سلام ہو, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو, اے اللہ کے حق اس زمین پر آپ پر سلام ہو. میں کیا کروں, یہ تینوں چیزیں یا علی ہیں, دونوں ہی علی, ایک نقی ہے ایک مرتضی ہے. جملہ آپ کے حوالے, ایک کے لیے کہا جا رہا السلام علیکہ یا سر اللہ, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو, اور علی خود اللہ کا راز ہے. ایک کے لیے کہا رہا السلام علیکہ یا حق اللہ, اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو. دوسرے کے لیے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, پروردگار حق کو اس طرف پھیر دے جدھر علی چلے جائے. تیسرا فقرہ رسول اللہ کی حدیث میں ہے, علی مرتضیٰ کے لیے زیارت معصوم میں ہے, علی نقی کے لیے السلام علیکہ. یہ دیکھیے تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہا یہ السلام علیکہ یا حبل اللہ, اے اللہ کی رسی آپ پر سلام ہو. یہ وہی اللہ کی رسی ہے جسے پکڑ لو تو تفرقے میں نہیں پڑو گے. یہ دو ہی کے لیے آیا, یا علی کے لیے آیا ہے یا علی نقی کے لیے آیا. اس کے لیے رسول نے کہا یا علی اگر تجھ پہ امت اتفاق کر لیتی اللہ جہنم ہی نہ بناتا. اللہ جہنم ہی خلق نہ کرتا, کیوں تفرقہ ہی نہ ہوتا. اگر دنیا علی پہ اتفاق کر لیتی. وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ, اے رسالت کو وضع کرنے والے آپ پر سلام ہو. جہاں سے رسالت وضع کی گئی, اور اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا مختلف الملائکہ وَمَعْدِنُ الرحمہ, اے رحمت کی کان وَمَحْبَتَ الْوَحِی, اے وحی کے اترنے کے مقام آپ پر سلام ہو. وحی کے اترنے کے مقام آپ پر سلام ہو. محبت الوحی, میں نے کیا کہا, یہاں سے رسالت وضع کی گئی. اب جملہ قبلہ آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی تو میں جملہ آپ کے حوالے, ایک نیا تازہ ترین جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں بصدقہ محمد علیہ وسلم. ادھر وہاں میں نے آپ کو ایک منزل پہلے پہنچا دیا کہ یوسف کے سامنے سب سجدے میں گر گئے, لیکن اس سے پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے وہ یعقوب کے انتظار کا سلسلہ ہے. توجہ, اور اس انتظار کے سلسلے میں جب بچوں نے آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے, تو حضرت یوسف کی تلاش میں جب باپ نکلا تو تاریخ نے کہا کہ جب باپ وہاں پہنچا صحرا میں تو آواز دی, اے صحرا کے درندوں, کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو یوسف کے کھانے والے درندے جن پہ الزام لگایا گیا تھا وہ سارے درندے صحرا کے حضرت یعقوب کے تابع ہو گئے. وہ بھیڑیے تھے, یعنی نبی نے بلایا تو درندے بھی نبی کی آواز پہ لبیک کہہ گئے. تو میں ان کو کس جگہ رکھوں کہ نبی بلاتا رہے اور وہ جاتے رہے. نبی نے بلایا, درندے جمع ہو گئے. تاریخ نے لکھا حضرت یعقوب سے صحرا کے درندے بولے اسی
زبان میں جو یعقوب کی زبان تھی، اور کہا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم پر آپ کا اور آپ کی اولاد یعنی نبی اور نبی کی اولاد کا گوشت اور لہو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ یعقوب کے دور میں بھیڑیا بول سکتا ہے تو نبی کے زمانے میں کتا بھی بول سکتا ہے۔ نہیں اتنی آسانی سے تھوڑی گزروں گا میں، بس صدقہ محمد علیہ بیت محمد۔ جملہ سن لیجئے، تاریخ کہتی ہے کچھ لوگ مسجد نبوی کے قریب سے گزرتے تھے تو کتا یہودی کا وہاں موجود تھا، اس نے کاٹ لیا۔ تو تاریخ نے لکھا جب 2-3 دن یہ بات ہوئی تو لوگوں نے جا کے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہودی کا کتا جب ہم اس طرف سے گزرتے ہیں تو ہمیں کاٹتا ہے۔ رسول نے کہا چلو آؤ یہودی کے گھر چلتے ہیں، سب کو لے کر نبی شمع رسالت کے پروانے شمع رسالت کو گھیرے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے تو تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہودی کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، یہودی باہر آیا، اس نے آگے کہا اے اللہ، اے مسلمانوں کے رسول، مجھے بلایا ہوتا میں چل کے آ جاتا۔ نبی نے کہا نہیں، مجھے تجھ سے کام تھا اس لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا حکم کیجئے۔ کہا حکم یہ ہے کہ جب میں اس تک آنے والے لوگ تیری گلی سے گزرتے ہیں تو کتا راستے میں کاٹتا ہے، تمہیں جو پالا ہوا ہے تو وہ کھینچتا ہوا کتے کو باہر لایا۔ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ کتا مصطفیٰ کے سامنے کیسے بولا؟ بالکل ویسے ہی بولا جیسے یعقوب کے سامنے بھیڑیے بولے۔ تاریخ نے کہا، نبی نے پوچھا کہ تو ان کو کیوں کاٹتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب یہ میرے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کے بھائی علی کی برائی کرتے ہیں، مجھ سے گوارا نہیں ہے، کتا ہوں لیکن علی کی برائی برداشت نہیں۔ سلوات بھی پڑھیے محمد و آل محمد۔ بیان کر رہی ہے کہ حضرت یعقوب نے قرآن میں ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا کہ نبی اور نبی کی اولاد کو، نبی اور نبی کی اولاد کو درندہ کبھی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ اب میں یہاں نام نہیں لوں گا، نام نہیں لوں گا کیونکہ نام پاک بی بی کا ہے۔ دعویٰ کیا کسی نے امام علی نقی کے دور میں کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ متوکل کا دور ہے، جواب متوکل کو دینا چاہیے تھا، لیکن اسے پتا تھا میرے بس کی بات نہیں۔ فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ اس نے امام کی بارگاہ میں بھیجا، فرزند رسول آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ امام نے بلاؤ، کون ہے؟ کہا دعویٰ کر رہی ہے آپ کی جدہ ہے۔ امام نے کہا اسے درندوں کے کٹہرے میں ڈال دو، درندوں کے کٹہرے میں ڈال دو۔ منزل سے قریب ہو رہا ہوں، بسط کے محمد علیہ بیت محمد 2-4 لفظ اور فرما لیجئے، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ درندوں کے کٹہرے میں ڈال دو۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا گیا شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم ہو تو اس نے کہا میں جھوٹ ہوں۔ کہنے لگے آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ امام نے کہا کیونکہ قرآن میں موجود ہے، حضرت یعقوب کی بات قرآن نے محفوظ کی ہے کہ اللہ نے درندوں پر اہل بیت کا گوشت اور لہو حرام کیا۔ اگر یہ اہل بیت میں سے ہو تو اس پہ درندوں پہ اس کا گوشت اور لہو حرام۔ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا، اس نے کہا اگر آپ اہل بیت میں سے ہیں تو آپ اس کٹہرے میں جائیے، شیر رکھے ہو۔ تو امام بے قطر اس کٹہرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے ایک منزل آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک جملہ اور ہے جس کے لیے ساری محنت ہے، بس کہ محمد امامت کا اختیار بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی پہنچے تو سارے شیر، اب ڈاکٹر صاحب
شعروں پہ کوئی فقہ نہیں لائق ہوتی، اس لیے مجھے یہاں کسی فقہ کی کتاب کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شعروں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا کہ ایمانی سجدہ کیا تھا، بس شعروں نے سجدہ کر دیا امام کو، شعروں نے امام کے سامنے سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا۔ امام کی آبا کے جو آستینیں تھی وہ بڑی بڑی تھی، چوڑی آستینیں تھی، اور امام نے شعروں کے سروں پہ آستینیں پھیرنا شروع کی۔ متوکل مبہوت ہو گیا کہ جو بھوکے شعر ان کے کٹہرے میں امام یہ عمل انجام دے رہے ہیں، تو اسی بزم میں روب امامت بتا رہا ہوں، کیونکہ امام کلی اختیار رکھتا ہے، یہ وارث ابراہیم ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کہا موضع الرسالہ، یہاں سے رسالت وضع کی گئی ہے۔ امامت کے کچھ پہلو ہیں، کچھ طبقے ہیں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم کی امامت جو ہے وہ کلی امامت نہیں ہے، وہ صرف فقط انسانوں کے لیے امامت ہے، لیکن جو یہ امامت ہے یہ کلی امامت ہے، یہ وہاں تک امامت ہے جہاں تک رحمان کی ربوبیت ہے، یہ وہاں تک امامت ہے جہاں تک رسول کی رحمت ہے۔ اب آپ اندازہ کرتے جائیے کہ اللہ کی ربوبیت کہاں تک ہے، رسول کی رسالت کہاں تک ہے، وہیں تک امام کی امامت ہے، کیونکہ یہ جانشین مصطفیٰ ہے۔ توجہ کیجئے گا، بالکل منزل سے قریب ہو گئے ہو، یہ جانشین مصطفیٰ ہے، جیسے اس کا اختیار زمین پہ چلتا ہے ویسے ہی آسمانوں پہ چلتا ہے، جیسے اختیار انسانوں پہ چلتا ہے ویسے ہی حیوانوں پہ چلتا ہے، درندوں پہ چلتا ہے، پرندوں پہ چلتا ہے۔ ہاں متوکل نے کچھ چڑیاں پالی ہوئی تھی اسی دربار میں، یہ بادشاہوں کا شوق تھا، کچھ چڑیاں پالی ہوئی تھی، کچھ کبوتر پالے ہوئے تھے، کبوتر فضا میں جا کے لڑتے تھے، متوکل انہیں دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ توجہ، اور کچھ چڑیاں جو پالی ہوئی تھی اس کی مسلک کے پاس تھی، وہ چہچہاتی رہتی تھی، اس سے اس کا دل خوش ہوتا تھا، لیکن جب امام داخل ہوتے تھے تو امام کی امامت کے رعب کی وجہ سے چڑیاں خاموش ہو جاتی تھی۔ چڑیوں کو کس نے بتایا؟ توجہ کیجئے گا، چڑیاں خاموش ہو گئی، پرندے لڑتے نہیں ہیں، متوکل دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، شیر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں تک کی بات ہے، آ گیا منزل سے قریب ہو گیا، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یہ تو یہاں تک کی بات ہے۔ راوی نے آ کے امام علی نقی سے کہا کسی ایسے پرندے کا دیدار کرائیے جو میں نے زمین پہ نہ دیکھا ہو۔ راوی کہتا ہے، دلائل الامامہ کتاب کا نام ہے، کہتا راوی کہتا ہے امام نے ایک جست لگائی، ہوا میں امام غائب ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ایک سونے کا پرندہ امام کے ہاتھ میں تھا اور وہ بول رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ راوی کہتا میں نے تو یہ پرندہ دیکھا نہیں۔ امام نے کہا تو کیسے دیکھے، یہ جنت کا پرندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام المنتظر، یا امام المنتظر، میری یاد تیری یاد، میری یاد تیری یاد، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان دلالت، بی بی زید قادرات دلالت، کل ایمان، کل احترام، نعرہ حیدری۔ عظمت محمد و آل محمد پہ آل بلند صلوات۔ وموضع الرسالہ، آپ سے رسالت وضع کی گئی، محبت الوحی، آپ وحی کے اترنے کی جگہ۔
4 مقامات پہ یہ لفظ اہل بیت کی زبان پہ آیا ہے. پروردگار کیا ہم ناقہ صالح سے کم تو نہیں؟ یہی مصائب ہیں آج کی شب کے. پڑھوں گا کچھ منزلیں تابوت آئے گا، تفسیر سے مصائب پڑھوں گا. 40 برس میں 20 برس قید خانے کے ہیں. خدا آپ کو زیارت کروائے اس قید خانے کی. ایک قید خانے میں نہیں رکھا گیا، لیکن جو ابھی دستیاب ہے قید خانہ سامراء میں، دیکھ لو تو خدا کی قسم مر جاؤ. 18 سے 20 سیڑھیاں نیچے اتر کر، کوئی کمرہ نہیں ہے، ایک کنواں ہے جس میں امام نقی کو قید کیا گیا تھا. اور اس 20 برس کے عرصے میں عبادت ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب اگر جملہ سمجھ میں آ گیا میرا. اس 20 برس کے عرصے میں ظلم کرنے والے بدلتے رہے لیکن پشت ایک رہی. اجر 4 مقامات ایسے ہیں جب یہ لفظ اہل بیت کے زبان پہ آیا. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آج تو دن ہے، ایک ہی تو دن آتا ہے اس امام پہ رونے کے لیے. راضی کر لینا فاطمہ زہرا کو، عجیب مقدر ہے بی بی کا. ایک اور جوان کے لاشے پہ رونے کے لیے آئی ہے، ایک اور جوان کے لاشے پہ رونے کے لیے. 40 برس کی کل حیات ہے. ایک اور قیامت کا جملہ پڑھوں. یہ وہ امام ہے، ان اماموں میں ایک امام ہے جس نے اپنی قبر آپ بنائی ہے. اپنے گھر میں قبر بنائی گئی، اسی قبر میں دفنائے گئے. پتہ کیوں اتنی قریب قبر بنائی ہے اور کسی دور قبرستان میں قبر نہیں بنائی؟ اس لیے کہ قبر دور اس کی بنائی جاتی ہے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک جملہ سن لو. پہلا لفظ یہ پروردگار کیا میری قدر ناقہ صالح سے کم تو نہیں ہے؟ پہلی دفعہ اس وقت جناب سیدہ کی زبان اثر پہ آیا جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا تھا. سیدہ نے اپنے بالوں سے چادر کو ہٹایا، آسمان کی طرف دیکھے گا. پروردگارا کیا میری قدر تیری نگاہ میں ناقہ صالح سے کم تو نہیں ہے؟ دوسری دفعہ یہ جملہ اس وقت آیا ہے، شاید میں سارے نہ بیان کر سکوں لیکن سن لو. دوسری دفعہ یہ جملہ اس وقت آیا ہے جب 3 دن کے پیاسے حسین نے کربلا میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے فوج یزید کے سامنے کیا اور کہنے لگے فوج یزید تمہاری نظر میں سلاوار ہوں، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر سے تیر آیا، اصغر کے ایک کان سے آیا، دوسرے سے گزر گیا. آواز دے کے حسین نے کہا پروردگارا اور کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم تو نہ تھا؟ اور اب ایک جملہ سن لو اسی امام کے ذہن کا. تاریخ نے لکھا یہ جملہ امام کی زبان پہ اس وقت آیا، بھیجا گیا ملون کی طرف سے 500 سپاہیوں کو مدینے، اور مدینے میں حکم یہ دے کے بھیجا جس حالت میں ہو سامراء کی طرف لے گیا. لعینوں نے امام کو مسلح سے ویسے اٹھایا جیسے علی کے گلے میں رسن ڈال کے کھینچا تھا، ویسے امام علی نقی کو لے کے چلے اور کوفے سے ہوتے ہوئے سامراء پہنچے. متوکل نے دیکھا بازار میں بھیڑ ہے، اس نے احانت کرنے کے لیے امام کو اپنی سواری کے ساتھ بلایا. حبشی غلاموں نے اس کا تخت اٹھایا ہوا تھا، اس لعین نے امام کے پاس
تخت کے ساتھ باندھی اور غلاموں سے کہا تیز دوڑاؤ. امام کی زمین اتھر سے پسینہ گرنا شروع ہوا. امام نے کہا پروردگارا کیا میرا مقام ناقہ سالے سے کم تو نہیں ہے؟ اسی وقت روتے ہوئے راوی نے پوچھا مولا کیا اپنی مصیبت کو رو رہے؟ کہ نہیں مجھے 4 سال کی حسین کی بیٹی یاد آ گئی. ارے میں تو مرد تھا, وہ بیٹی ہمارے گھر کی گھوڑوں کے ساتھ بھگائی گئی. لعینوں نے سکینہ کو گھوڑوں کے ساتھ بھگایا. یہ وہ موقع تھا. اور اب ایک اور موقع سن لو. اس امام کی کوئی مصیبتیں کم تو نہیں ہے. عزادارو جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگانے کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اب اہل بیت کے دروازوں کو جلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد کربلا میں شام غریبہ میں آگ لگائی گئی. پھر امام صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی اور دروازوں کو عبور کیا گیا. اور سنو گے جملہ, پھر متوکل نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا. اگر خبر ملی ہے کہ امام فوج تیار کر رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے سپاہی چھت سے امام کے گھر میں داخل ہو رہا تھا. امام نے کہا رک جا, حیا کر, یہ اہل بیت کا گھر ہے, یہاں جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آتا. عزادارو یہ دوسرا موقع مصیبت کا. اور اب تیسرا موقع سنو. متوکل حرام زادے کا شوق تھا امام کو دربار بلاتا, امام کے سامنے شراب نوشی کرتا, میرا امام روتا جاتا. راوی پوچھتے مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو اس کا روز کا شغل ہے. امام کہتے مجھے یاد ایک وقت آ جاتا ہے, میں کچھ دیر کے لیے دربار آتا ہوں, 45 گھنٹے علی کی بیٹی شرابی شراب پیتا رہا. ہو گئی مجلس, ایک جملہ شہادت کا سنو اور تابوت آئے گا. یہ کچھ قیامت سے کم نہیں ہے. عزادارو جب متوکل دنیا سے گیا, معتز آیا, اس نے امام کو ایک جام بھجوایا. حرسمہ کے ہاتھ امام نے جام لیا. امام نے حرسمہ کی طرف دیکھا, آواز دیکھا میرا حسن عسکری بڑا چھوٹا ہے. اور اس کے بعد جام کو لبوں سے لگایا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بنایا گیا اور تابوت سجایا گیا. ہائے قسمت سجاد کی, ارے جو باپ کو بے گور و کفار کربلا کے بن میں. اے
مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے، پھر 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 مدینے میں محمد کو ستایا گیا ہے۔ اے ظلم کا